جائے گا, زمین میں فساد برپا کرے گا. اس دوران کچھ قریشی افراد بھاگ کر قسطنطنیہ چل جائیں گے. قسطنطنیہ کا ہے کیا ہے؟ یہ موجودہ استنبول ہے. موجودہ استنبول کے بارے میں حدیث کا ذخیرہ جس کو تلاش کیا تو ایک عجیب بات ملتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ یعنی جو موجودہ استنبول ہے اس کی 2 فتوحات کا تذکرہ ملتا ہے. ایک فتح اس کی ہو چکی ہے اور دوسری فتح کب ہونی ہے یہ ایک علامت ہے جو پوری نہیں ہوئی. یقیناً اس سے پہلے یہ کچھ ایسے حالات آئیں گے کہ استنبول کے اوپر کچھ غلبہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کے علم ہے. اسی طرح سفیانی کے بارے میں آتا ہے کہ سفیانی جو ہے جس کو لوگ نہیں ہٹا پائیں گے اور لوگ بھاگ کے جائیں گے اور پناہ لیں گے قسطنطنیہ میں یعنی ترکی میں پناہ لیں گے, استنبول میں پناہ لیں گے. جب سفیانی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ روم کے فرما روا کی طرف پیغام بھیجے گا کہ ان کو میرے پاس واپس بھیج دو. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جس وقت یہ سفیانی کا ظہور ہوگا استنبول جو ہے وہ روم سے مراد عیسائی ہیں. روم سے مراد جو ہے وہ روم کا لفظ حدیث میں آتا ہے تو روم سے مراد اٹلی نہیں ہے, روم سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہیں. تو اس وقت جو ترکی ہے یہ عیسائیوں کے کنٹرول میں ہوگا. تبھی وہ عیسائیوں کے پاس بھیجے گا کہ جو پناہ لیے ہیں مجھ سے جنگ کر کے بھاگے ہیں اور ترکی میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے, استنبول میں پناہ لی ہوئی ہے, ان کو میرے حوالے کرو. وہ واپس بھیج دے گا اور سفیانی دمشق کے دروازے پہ ان سب لوگوں کو شہید کر دے گا. اسی طرح سے لوگ وقتاً فوقتاً اس کے پاس بغاوت کرتے رہیں گے اور یہ ان سب کو قتل کرتے رہے گا, حتیٰ کہ یہ اتنا دلیر ہوگا کہ یہ عراق کی طرف پیش قدمی کرے گا. یہ سفیانی جس کا تذکرہ حدیث سے ملتا ہے یہ بہت بڑی علامت ہوگی جو پوری ہوگی اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہے. تو یہ سفیانی کہاں جائے گا؟ یہ عراق کی طرف جائے گا اور بغداد پہنچ کر 1,00,000 کے قریب آدمیوں کو قتل کے گھاٹ اتارے گا, اتنا قتل کرے گا. پھر کوفہ کی طرف جائے گا, وہاں 60,000 سے زائد افراد لوگوں کو قتل کرے گا. شاید ہو سکتا ہے کہ موجودہ دور کے جو داعش بنی ہے ممکن ہے کہ کچھ قسم کی لڑائیاں ہوں یا کیا ہو, یہ اللہ کو علم ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. یہ تمام شہروں میں اپنے فوجی پھیلا دے گا حتیٰ کہ خراسان کی طرف بڑھے گا. خراسان یہ سفیانی, خراسان سے مراد کیا ہے؟ افغانستان کا ایریا, افغانستان اور ایران اور کچھ بلوچستان یہ خراسان کہلاتا ہے. افغانستان کا کچھ بعض ہے. اسی طرح سے یہ مدینہ منورہ کی طرف بھی لشکر بھیجے گا. اس کے بعد سفیانی اپنے لشکر کو واپس بلا لے گا. جس وقت یہ قتل و غارت عام پھیلا ہوگا اس سال, جس وقت سفیانی یہ قتل و عام کر رہا ہوگا اس سال رمضان کے اندر ایک بہت بڑی علامت ظہور ہونی ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی علامت ہے امام مہدی کے ظہور کی. اور وہ علامت کیا ہے؟ رمضان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا. یہ دھماکے کی آواز کا تذکرہ جو ملتا ہے یعنی جس سال امام مہدی کا خروج ہے, جس سال امام مہدی نے نکلنا ہے اس سال یہ امام مہدی کے خروج سے پہلے یہ تذکرہ ملتا ہے کہ یہ دھماکے کی آواز اور ایک بہت بڑی گونج کی آواز پھیلے گی اور یہ پھیل کر پورے خطے میں پھیلے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پہلی تاریخ کے اندر, رمضان کی پہلی تاریخ میں اور اسی طرح سے 15 تاریخ کے اندر, ایک ہی رمضان کے اندر سورج گرہن اور چاند گرہن یہ پے در پے ہوں گے. یہ بھی علامت ہوگی. پھر اس سال رمضان گزرنے کے بعد جو سعودی عرب کے امیر ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا.
سفیانی کا قتل و عام پھیل رہا ہوگا، اور مکہ مکرمہ یا سعودی عرب کا جو امیر ہے، جو حج کے امیر ہوتے ہیں، ان کو حج سے پہلے قتل کر دیا جائے گا، اور حج سے پہلے جس کا قتل کر دیا جائے گا اس وقت آپس میں بادشاہت کے لیے جنگ چھڑ جائے گی سعودیہ میں، حتیٰ کہ حج اس حال میں ہوگا کہ مسلمانوں کا اس وقت حج کا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر مینا کے اندر قتل و غارت پھیلے گا، یہ لڑائی جو بادشاہت کی ہے اس کی جڑیں مینا میں پھیلیں گی، اور مینا میں اس سال حج میں خوب قتل و غارت اور خون ریزی ہوگی۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس سال امام مہدی کا ظہور ہے وہ سال اس سے پہلے انتہائی کثرت سے قتل و غارت کا سال ہے۔ تو یہ حج جو ہے یہ مسلمانوں کا بغیر امیر کے ہوگا۔ مینا سے اس وقت جس وقت مسلمان حج کر لیں گے تو محرم کے اندر، محرم میں حج جب ہو چکا ہوگا تو محرم کے اندر اس وقت امام مہدی کو یہ علماء تلاش کریں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ جس وقت سفیانی کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی کو ظہور ہو چکا ہوا ہے اور علماء نے اس کی بیعت کر لی ہے اور آسمان سے اس طرح کی آواز آئی ہے، تو وہ سفیانی یہ بعض محدثین اس طرف گئے ہیں کہ جو بادشاہت کی لڑائی ہوگی وہ لوگ امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے لشکر کو بھیجیں گے۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے چلے گا، مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے۔ جس وقت یہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا یہ لشکر سارا کا سارا دھنس جائے گا، اور یہ بہت بڑی علامت ہوگی امام مہدی کی پہچان کی کہ یہی امام مہدی ہے۔ اس دھنسنے کا تذکرہ صحائح ستہ کی اکثر روایات میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث مبارکہ میں اس لشکر کے دھنسنے کا تذکرہ ملتا ہے کہ بیدا کے مقام پر یہ لشکر جائے گا اور جا کے یہ دھنس جائے گا، اور یہ سارا کا سارا لشکر دھنس جائے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سارا لشکر دھنس جائے گا تو اللہ جل شانہ ان سب کو جب دھنسا دے گا تو اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن ہر ایک اپنی نیت کے بقدر اٹھایا جائے گا۔ مختلف لوگوں سے کیا مراد کہ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس لشکر میں زبردستی شریک ہوں گے، یعنی ماننا نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن حکومت کا حکم ہوگا یا اس سفیانی کا حکم ہوگا، اس سفیانی کے حکم کی تعمیل میں وہ جا رہے ہوں گے اس کو مارنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی خوشی سے شامل نہیں ہوں گے وہ قیامت کے دن تو الگ ہو جائیں گے لیکن دھنسنے میں سبھی شریک ہو جائیں گے۔ جس وقت یہ لشکر دھنسے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سب کو دھنسا دے گا سوائے ایک بندے کے۔ وہ ایک بندہ واپس جائے گا اور اپنے حکمرانوں کو اور اس سفیانی کو بتائے گا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے اور دھنس چکا ہوا ہے۔ یہ اللہ ایک بندہ اسے چھوڑے گا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے، تاکہ لوگوں میں ظاہر ہو سکیں کہ یہی امام مہدی ہے۔ اسی طرح سے اہل خراسان کے حوالے سے امام مہدی کے ظہور سے پہلے تذکرہ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ ماوراء النہر کے علاقے سے حارث یا حراس نامی شخص کو پیدا فرمائیں گے۔ ماوراء النہر کا علاقہ کون سا ہے؟ یہ ازبکستان تاجکستان کا علاقہ ہے، کہ اس علاقے سے جس وقت امام مہدی کا خروج ہونا ہے اسی اثناء کے اندر، جس وقت سفیانی قتل و غارت کر رہا ہوگا اسی اثناء کے اندر اللہ جل شانہ ماوراء النہر کے علاقے سے اس حارث یا حراس شخص کو پیدا کریں گے۔ یہ ایک لشکر تیار کرے گا جو کالے جھنڈوں کے ساتھ خروج کرے گا اور خراسان کی طرف سے خروج کرے گا اور فتح حاصل کرتا چلا جائے گا۔ یہ خراسان میں نے تذکرہ کیا کہ یہ افغانستان کی پہاڑیاں، افغانستان کا علاقہ، ایران کا بعض اور بلوچستان کا بعض، تو اس کا جو اصل سپہ سالار ہوگا وہ ماوران ازبکی یا تاجکی ہوگا، یعنی ماوراء النہر کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اور وہ افغانستان سے نکلے گا، لشکر تیار کرے گا جس کے ہر اول یعنی جس کا جو پہلا دستہ ہوگا
اس کا جو سربراہ سپہ سالار ہوگا اس کا نام منصور ہوگا، اور وہ اہل خراسان کو لے کر سفیانی کے لشکر پہ حملہ کر دے گا۔ ان کے درمیان میں کئی جھڑپ ہوں گی۔ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی 3 جھڑپیں ہوں گی، 3 مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جھڑپ تیونس کے علاقے میں، ایک تخوم کے علاقے میں، اور ایک دولاب کے علاقے میں۔ یہ دولاب اور تیونس جو تخوم کا علاقہ ہے یہ کون سے ہیں، ان کے بارے میں محدثین کوئی خاص تصریح نہیں فرما سکے کہ یہ کون سے علاقے ہوں گے۔ بہرحال جس وقت یہ لشکر ان کی لڑائیاں خراسانی کے ساتھ چل رہی ہوں گی، یعنی یہ اسی امام مہدی کے خروج سے پہلے کی بات ہے کہ خراسان سے جو کالے جھنڈے نکلیں گے یہ بھی اس سفیانی سے لڑائی کریں گے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سفیانی جو دمشق سے نکلے گا اس کا غلبہ پورے عالم اسلام میں پھیل چکا ہوگا، اور عالم اسلام کے اندر جو سعودی حکومت بھی ہے، عرب کے ممالک بھی ہیں، سب جگہ اس کے ساتھ ہو چکے ہوں گے، اور جو اہل حق لوگ ہوں گے وہ اس سفیانی سے لڑ رہے ہوں گے، اس کو مار رہے ہوں گے، ان کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، اور وہ قتل و غارت کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں صراحت تذکرہ آتا ہے کہ وہ خاص طور پہ علماء کو قتل کرے گا اور سادات کو قتل کرے گا۔ اہل علم کا دشمن ہوگا، سادات کا دشمن ہوگا، جس کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہوگا یہ سید ہے، بس اتنی وجہ سن کر ہی قتل کر دے گا۔ اسی طرح یہ جو خراسان سے کالے جھنڈے ہیں جن کا تذکرہ منصور کے بارے میں بھی آتا ہے، اسی طرح سے ایک اور شخص کا تذکرہ شعیب بن صالح کا آتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اذا سمعتم، جس وقت تم سنو کہ کالے جھنڈے خراسان کی جانب سے نکل آئے ہیں تو تم ان جھنڈوں کی طرف چل پڑو، چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ جس وقت یہ خراسان سے جھنڈے نکلیں گے تو یہ خراسان سے جو جھنڈے نکلیں گے یہ جس شخص کے ہاتھ بیعت کریں گے وہ شخص امام مہدی کا چچا زاد بھائی ہوگا۔ امام مہدی کا جس وقت خروج ہوگا تو اس وقت یہ چچا زاد بھائی بھی 12,000 کا لشکر لے کر امام مہدی سے ملیں گے اور کہیں گے کہ میں خلافت کا تم سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں اور میں ہی مہدی ہوں۔ امام مہدی ان سے کہیں گے کہ نہیں، مہدی تو میں ہوں۔ حسنی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی ہے کہ جس سے آپ کا جو ان کا چچا زاد بھائی ہوگا وہ کہے گا کہ کیا آپ کے پاس کوئی نشانی ہے کہ جس سے آپ کا پتہ چلے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں۔ اس وقت وہ اپنی وہ علامت ظاہر کریں گے کہ وہ پرندے کو کہیں گے اور پرندہ اڑتا ہوا گر پڑے گا اور درخت کی شاخ توڑیں گے اور وہ زمین میں لگائیں گے اور وہ اسی وقت شاخ درخت میں تبدیل ہو جائے گی، زمین میں لگتے ساتھ ہی یہ علامت سے پتہ چلے گا کہ یہی امام مہدی ہے۔ امام مہدی جو ہے وہ اس سفیانی کو قتل کریں گے، اور اس سفیانی کو قتل کرنے کے بعد امام مہدی جس وقت اس سفیانی کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ سفیانی قتل امام مہدی کے ہاتھ ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا کہ امام مہدی کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حکمران تیزی سے ان کی اطاعت کے لیے آئیں گے۔ جو خراسان سے لشکر نکلے گا اس کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ یہ لشکر پھیلتا جائے گا حتیٰ کہ پورے ہندوستان پر قابض ہو جائے گا، اور ہندوستان سے مراد صرف انڈیا نہیں ہے، اس سے مراد پورا سب کانٹیننٹ ہے جس کو ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں۔ اس میں نیپال، بھوٹان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے خطے آتے ہیں۔ جس وقت خراسانی کو قتل کریں گے اس وقت مسلمانوں کے خلاف رومی اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی نصارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس وقت مسلمان آپس کی اس فتنے سے نمٹ لیں گے، امام مہدی جو ہیں وہ سفیانی کو مار دیں گے اور سفیانی کریں گے، تو عیسائی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کر حضرت امام مہدی کے خلاف لشکر کو تیار کریں